میرا کوشچن یہ ہے کہ میں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں ورک جاب بھی کرتی ہوں. تو میرا کوشچن یہ تھا، جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کسی سیکنڈ پرسن پہ ظلم نہ ہو رہا ہو. تو میں صبح 8 بجے گھر سے نکلتی ہوں اور رات کو میں 7:30 اس کے قریب گھر آتی ہوں. مطلب میرا پورا دن گھر سے گزرتا ہے. اور ہم 3 بہنیں ہیں، ایک مجھ سے بڑی ہے اور ایک بہت زیادہ چھوٹی ہے. اور گھر میں مطلب پرورش اس طرح کی ہوئی ہے کہ بھائی لوگ کسی کام کو ٹچ نہیں کرتے. سو اب ہمارے گھر میں یہ پرابلم آتا ہے کہ آپ پورا دن باہر رہتی ہیں اور میں باہر رہتی ہوں بلکہ. تو جب میں گھر میں آتی ہوں تو دیر از اے لاٹ آف ورک، مطلب بہت سارا کام ہوتا ہے. تو اس کام کو مینیج کرنا، مطلب میں، بڑی بہن اور امی میری آرٹ پیشنٹ ہے، سسٹر بھی کام کر رہی ہوتی ہیں. اور اب بھی میں نے یہ ایک ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کیا ہے کہ میں اپنا لمیٹیڈ ورک کرتی ہوں. لیکن اب میرے ذہن میں یہ کوشچن ضرور آتا ہے، اب تم مطلب سسٹر پہ ظلم تو نہیں کر رہی ہو، مطلب آف کورس والدہ پہ بھی تو ظلم ہی ہو جاتا ہے. سو میں اس چیز سے خود کو کیسے نکالوں یا اس چیز کو میں کیسے ہینڈل کروں؟ کائنڈلی مجھے بتا دیں. دیکھیں ایز سچ تو جو آپ سینیریو بتا رہی ہیں اس میں آپ ٹھیک ڈیسیجنس کر رہی ہیں، اور اس میں صرف ایک چیز آپ کر سکتی ہیں کہ اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے ایک دفعہ پوری لسٹ بنا لیں کہ ہم نے کون کون سے کام کرنے ہوتے ہیں، اور ان کاموں میں بیئر منیمم پہ آ جائیں. بیئر منیمم مینس کہ جو واقعی بہت ضروری کام ہیں، جو آپ کو کرنے چاہیے، جو ان کو کرنے چاہیے، وہ آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لیں اور صرف ان کاموں کو کریں. دوسرا یہ کہ آپ کے بھائی اگر یعنی جوان ہیں اور اپنے بہت سے کام خود کر سکتے ہیں تو ان کو وہ کام خود کرنے دیں، تاکہ یہ کہ ان کو آہستہ آہستہ عادت پڑے. اس میں کوئی لڑائی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بس چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں وہ آپ انہی کے ذمہ رہنے دیں کہ وہ کریں اور وہ خود دیکھیں. اور پھر آہستہ آہستہ جیسے وقت گزرتا جاتا ہے تو پھر آپ کو بھی یہ سمجھ آتی ہے کہ کون سا کام ہمیں کر لینا ہے اور کون سا کام جو ہے اس پہ ہم نے رک جانا ہے. جیسے دیکھیں میں آنیسٹلی اسپیکنگ سمجھتی ہوں، اگر آپ جاب بھی کر رہی ہیں، پڑھ بھی رہی ہیں، سارا دن باہر کام کر رہے ہیں، یہ بہت سے گھروں کا مسئلہ ہے جس میں بھائی جو ہیں وہ نکمے ہوتے جا رہے ہیں، وہ کام نہیں کر رہے، وہ بس بیٹھے ہوئے گیمز کھیل رہے ہیں، ان کو کھانا پینا بھی مل رہا ہے، انٹرٹینمنٹ بھی مل رہی ہے، ان کو سارا کچھ وہ گھر میں بیٹھے بٹھائے مل رہا ہے، تو وہ پھر اور نکمے ہوتے جاتے ہیں. تو کبھی کبھی ہم جو ہے نا اپنی طرف سے خیر خواہی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہم ظلم کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ایسے معاملے میں ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نہ کچھ کام ان کے ذمہ لگائے رکھیں کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے، انہوں نے وہ کام کرنا ہے. کبھی کبھی آپ کو تھوڑے سے اس کے ریپرکشنز بھی سہنے پڑ سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے ان کو کوئی بل دے دیا کہ آپ نے یہ جمع کرانا ہے، اب آپ نے بل دیا تو وہ ڈیلے کر رہے ہیں، روز آپ پوچھیں ڈیلے کر رہے ہیں. اب آخری تاریخ آتی ہے تو ٹپکلی کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ بچیاں یا مائیں جا کے جمع کراتی ہیں. آپ جمع نہ کرائیں، کوئی بات نہیں، ایک دفعہ کٹنے دیں، ایک دفعہ کوئی بجلی جانے دیں اور پھر انہی کو دوبارہ جانے دیں. اور اگر وہ نہیں جاتے تو کوئی بات نہیں، آپ تو ویسے سارا دن گھر سے باہر ہوتی ہیں. اور کچھ بھی نہ کہیں، ویسے آپ کہیں کہ دراصل مجھے تو ٹائم ہی نہیں مل رہا آنے جانے کا. یعنی ان کو کوئی کانسیکوینسز ملیں کہ وہ جو ایک لگژریس طریقے سے مزے سے ریلیکس کر کے رہ رہے ہیں، ان کو پتہ چلے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہوتی ہے. اور پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ ان میں پھر بہتری آنی شروع ہوگی. اچھا باجی، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے نا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنے لیے ٹاکسک ہوں؟ ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ٹاکسک لوگوں کو ڈیل کیسے کریں. اگر بندہ خود ہی ٹاکسک ہے اور اپنے لیے جلد باز ہے، غصے کا تیز ہے، اپنے پر کرٹیسزم برداشت ہی نہیں کرتا، اور دوسروں کو سب کو ٹاکسک سمجھتا ہے، تو اور یہ آبویسلی سیلف اویئرنیس کی کمی ہے. تو یہ سیلف اویئرنیس کیسے آئے گی اور یہ پتہ کیسے چلے گا کہ ہم خود ہی اپنے لیے ٹاکسک ہیں؟ یوزلی جو ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو اپنے لیے کچھ بھی نہیں پتہ چلتا. یہ سب سے بڑا ڈیلیما ہے. ان کی سیلف اویئرنیس بھی بہت پور ہوتی ہے، ان کی ایموشنل ریگولیشن بھی نہیں ہوتی ہے، انٹروسپیکشن نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتے. اسی لیے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ٹاکسک انسان جو ہے ہم اسے سمجھائیں گے بیٹھ کے وہ ٹھیک ہو جائے گا، ہم اسی لیے صرف اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بدل لے. بس اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، ہم نہیں کچھ بھی کر سکتے اس کے لیے. اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اس کی ٹاکسسٹی سے. یہ بہت ضروری بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں، اس کے لیے دعا کریں، اور اپنے آپ کو اس پروسیس میں ایگزاسٹ نہ کریں کہ اس کو بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی اور میں اس کو کیسے سمجھاؤں. اس کو ایک مریض کی طرح ٹریٹ کریں کہ وہ ایک ایسا نفسیاتی مریض ہے جس کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میرے رویے کتنے ٹاکسک ہیں. اگر میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک نارمل انسان ہوتا ہے جو کہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اس کو آپ اچھے طریقے سے بات سمجھاتے ہیں تو اس کو وہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہاں مجھ سے زیادتی ہوگی. لیکن اگر ایک انسان نارمل ہی نہیں ہے تو وہ کیسے بات سمجھے گا؟ وہ تو زیادتی پہ زیادتی آپ کے ساتھ کرتا چلا جائے گا. تو اس لیے اس کے لیے پھر تھوڑا سا آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے. I might not sound coherent because یہ ڈسٹربنس آج تھوڑی سی زیادہ ہی ہے. لائک
آپ کو بھی خود اندازہ ہوگا جب آپ کے پاس سپروائزرز ہوتے ہیں اور بینگ اے ریزیڈنٹ آپ ذرا سی بھی کوئی ان کی مرضی کے خلاف کریں تو آپ کو ذرا کافی زیادہ سفر کرنا پڑ جاتا ہے. اب ایک اور چیز کہ بینگ اے فیمیل آپ کو اور بھی چیزوں کا دھیان کرنا ہوتا ہے کہ جی آپ ایک زیادہ ایک لمٹ کے اندر ہی ان سے انٹریکٹ کریں. بٹ اف دے ایکسپیکٹ یو ٹو ڈو مور دین دیٹ اور اگر آپ وہ نہیں کر رہے تو بیچ میں کچھ وہی آپ نے پہلے کہا تھا کہ خواتین ہی زیادہ پرابلم کریٹر ہوتی ہیں. تو اگر وہ سمجھ بھی رہے ہیں تو کچھ خواتین جو ہیں وہ اس کا ایج لیتی ہیں کہ آپ کا ڈسٹینس ہے اگر اپنے ہیڈ کے ساتھ تو وہ بیچ میں کافی ساری مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ کر رہی ہوتی ہیں. ایسے میں آپ کو اگر مطلب وہ مینیپولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو اسی طرح کی باتیں کہیں گے کہ یو آر ناٹ ڈوئنگ سفیشینٹ, یو آر ناٹ ڈوئنگ گڈ, مطلب آپ کی پروگریس اچھی نہیں ہے. لائک وہ اصل میں تو ہڈن میں کچھ اور ہے لیکن وہ پوائنٹ آؤٹ اس چیز کو کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ پیشنٹس کو صحیح سے نہیں دیکھ رہے, آپ وارڈ میں وہ نہیں کریں. اگر آپ تھوڑا سا اوور ڈو کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پریشر ڈالتے ہیں کہ جی آپ جو ہے سپرسیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایسے میں بندہ بیچ میں کہاں پہ اعتدال پہ آئے. اس بات کو میں آلریڈی بہت کلیئرٹی سے بتا چکی ہوئی ہوں. آپ اپنا کام کمپلیٹ کریں اور سب چیزیں ویل ڈاکیومنٹڈ ہوں, اور کبھی بھی ایک لمٹ نہ کراس کریں ان لوگوں سے بات چیت کرنے میں. ایک کیلکولیٹڈ طریقے سے, رسپیکٹفل طریقے سے رہیں. ڈرائنگ روم ٹاک کی طرح سب کے ساتھ ریلیشن شپ رکھیں, کیونکہ جب بھی وہ آپ کو کہیں ٹریپ کرنے کی, پکڑنے کی کوشش کریں گے, آپ کی ڈاکیومنٹیشن کمپلیٹ ہوگی. اور اگر کہیں آپ سے, کیونکہ انسان ہے, کبھی کبھی آپ سے کوئی ایرر رہ جاتا ہے, کوئی ایرر رہ جائے تو سوری بول کر ان سے دوبارہ سیکھ لیں کہ اچھا یہ کام کیسے کرنا تھا, یا مجھے سمجھ نہیں آئی, یا میں نے شاید اس طرح سمجھ لیا. تو آپ جب کم سے کم غلطیاں کریں گے تو آپ کا ریلیشن شپ ٹھیک رہ جاتا ہے. یعنی باقی لوگ آپ کو پھنسانے کی کوشش بھی کریں تو آپ جو ہے نا پھر نہیں پھنستے. ہماری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی ڈاکیومنٹیشن میں ویک ہوتے ہیں, ہم خود آرگنائز نہیں ہوتے, ہمارے اپنے سکلز مسنگ ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے پھر وہ ہمیں ٹریپ کر لیتے ہیں, اور ہم کئی دفعہ بے وقوفی میں بہت ساری ایسی انفارمیشن لوگوں کو لیک کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں بتانی چاہیے. کوشچن نا اپنے بارے میں ہی ہے. میرے ہسبینڈ ماشاء اللہ سے نا بہت اچھے ہیں میرے ساتھ, اور 12-13 سال ہو گئے ہیں ہماری شادی کو, اور اولاد نہیں ہوئی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ میں ان کے ساتھ زیادتی کرتی ہوں اور اس کی وجہ سے پھر لڑائیاں ہماری ہو جاتی ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس طرح ٹریٹ کروں. انہوں نے کبھی بھی اولاد کا تقاضا نہیں کیا, کبھی بھی کچھ نہیں کہا, لیکن وہ ایک میری ہے فیلنگس, اس کی وجہ سے میں خود کو ڈسٹرب کر لیتی ہوں. تو آپ اس میں اپنے بس کچھ سکل سیکھ لیں, یعنی اپنی ایموشنل ریگولیشن سیکھ لیں, اور جو آپ کو ڈے ٹو ڈے ریلیشن شپ میں چیلنجز آتے ہیں ان کو پہلے ڈاکیومنٹ کریں. کیونکہ دونوں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ کے اینڈ سے زیادہ مسٹیکس ہو رہی ہیں, اور ایک یہ کہ 50-50 ہو رہی ہیں, ان سے بھی ہو رہی ہیں, آپ سے بھی ہو رہی ہیں, آپ دونوں کو مینیج نہیں کرنی آ رہی. لیکن کیونکہ آپ خود گلٹ میں ہیں تو آپ سارا بلیم اپنے پر لے رہی ہیں. تو ان کو پہلے آپ کو تھوڑا سا ڈسٹنگوش کرنا ہوگا کہ ان دونوں میں سے کون سا چیلنج ہو سکتا ہے. اور بیسٹ یہ ہے کہ پھر آپ کہیں پہ کسی کاؤنسلر کے پاس چلے جائیں, میرج کاؤنسلر کے پاس آپ تھوڑے سے سیشنز لے لیں اور کچھ اسکلفل ہو جائیں. اور اس سے کیا ہے کہ آپ اپنی ایموشنل ریگولیشن کو ٹھیک کر لیں تو آپ کا ریلیشن شپ بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. ہسبینڈ کے ساتھ کیسے ڈیل کریں جو ماماز بوائے ہو, میاں بیوی کی آپس کی ہر بات جا کے اپنی والدہ کو بتاتا ہو, اور وہ دونوں آپس میں مشورے کر لے کے کام کرتے ہوں, جس سے میں بھی اپنے ہسبینڈ کے فیصلوں سے اور ساس کے فیصلوں سے افیکٹ ہو رہی ہوں, لیکن وہ مجھے کنسیڈر نہ کریں, اور جب کچھ غلط ہو جائے تو الزام سارا مجھ پہ آ جائے. ابھی میری شادی کو 1 سال ہوا ہے اور بہت زیادہ پرابلمس آ رہی ہیں, شادی کے پہلے دن سے, ولیمے کے دن سے آ رہی ہیں, اور ہر جگہ میں ہی بری بنی ہوئی ہوں. مجھے نہیں پتا چیزوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, اور اپنے ہسبینڈ پہ میرا اعتبار بھی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا ان پہ ٹرسٹ کس طرح کرنا ہے, اور اپنی ساس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. ہاں جی, یہ کافی بڑا مسئلہ ہے, بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے جو ماماز بوائے ہوتے ہیں. اب اس میں طریقہ یہ ہونا چاہیے, آپ کو بہت اسمارٹلی موو کرنا پڑے گا. پہلی چیز تو یہ کہ آپ ہر چیز اپنے ہسبینڈ سے بھی ڈسکس نہ کریں, تھوڑا سا ٹائم لے لیں. جب آپ کا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہو جائے گا تو وہ پھر آپ کے ساتھ اس لیول پہ آئیں گے. ابھی آپ بہت پیاری پیاری اور کیلکولیٹڈ باتیں کریں, وہ باتیں آپ کو 100% پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کے ہسبینڈ نے جا کر اپنی مدر کو بتانی ہے. اس لیے باتیں ہی ایسے طریقے سے کریں کہ جو بات بھی آپ کے مدر ان لا تک جائے وہ سیف ہو. کچھ باتیں پھر بھی ایسی ہوں گی جو آپ کے ہسبینڈ شیئر کر لیں گے ان سے, جو ظاہر ہے درست نہیں ہے کہ ان کو وہ شیئر کریں. اب اس کے بعد یہ کہ آپ نے ایموشنلی اسٹرانگ ہونا ہے کہ جب آپ کی مدر ان لا کو اس بات کا مینشن کرتی ہیں
تو آپ ایسے ایکٹ کریں گی کہ آپ کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے ہسبینڈ نے ان کو بتایا ہوا ہے. آپ اسی میں سے کوئی سرا نکال کر ان کے ساتھ اچھی طرح سے ریلیشن شپ لیکن باؤنڈری سیٹنگ کے ساتھ کریں گی، یعنی اس بات کو ہوا میں اڑا دیں گی. کبھی ڈپینڈ کرے گا کہ وہ کیا بات بولتی ہیں، اور کچھ باتیں جو ہیں ان کو اور طریقے سے وہ ہینڈل کر لیں گی. تو ہر سچویشن کے لیے آپ کو پھر دیکھنا ہوگا کہ آپ نے اس میں کس طریقے سے ان سے بات کرنی ہے. اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آپ نے ریلیشن شپ پیار محبت والا بہت ہی اسٹرانگ رکھنا ہے، بہت ہی اسٹرانگ رکھنا ہے. اتنا اسٹرانگ رکھنا ہے کہ وہ آپ کے ہسبینڈ جو ہے نا ان کو آپ کے ساتھ اچھا لگنا شروع ہو جائے. اور پھر ان کو صحیح بیلنس بھی سکھانا ہے، یہ کہے بغیر کہ آپ اپنی ماما کو نہ بتائیں اور یہ بات کسی کو نہیں بتانی. بس ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ ڈیل کرتی رہیں. آپ آبزرو کریں کہ آپ کی مدر ان لا کس طرح سے ٹریٹ کرتی ہیں آپ کے ہسبینڈ کو، اور جس طرح وہ ٹریٹ کرتی ہیں آپ اسی طرح ٹریٹ کرنا شروع کریں. پھر دیکھیں کہ آگے جو ہے نا سلسلہ کیسا چلتا ہے. میری سسٹر ہے چھوٹی، تو میں گھر پہ کام کرتی ہوں، الحمدللہ کھانا بھی بناتی ہوں. اور مطلب صبح اٹھ کے اگر میں دیکھتی ہوں میری مما ناشتہ بنانے لگی ہیں تو میں بریک فاسٹ میں اٹھ جاتی ہوں کہ میں ان کی ہیلپ کروں، اور کھانا بھی میں ہی بناتی ہوں. تو پہلے میں برتن بھی دھو لیتی تھی، لیکن اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری چھوٹی سسٹر بھی کافی مطلب ایج تو اس کی بھی ہو گیا، ماسٹرز اس کا کمپلیٹ ہو گیا اور 1 سال ہو گیا، تو اس سے بھی کچھ کام کرنا چاہیے. جیسے گھر کے چاہے کوئی تھوڑا سا کام ہو، لیکن وہ ہاتھ بھی نہیں لگاتی کسی کام کو. اگر اس کو کہہ دو کہ کوئی کام کر لو تو وہ کہہ دیتی ہے میرے سر میں درد ہے، یا مطلب اور کبھی بحث کرتی ہے. اگر اس سے چھوٹی سی بات پہ کہہ دو کہ تم کام نہیں کرتی ہو تو وہ اس کے ساتھ مطلب اچھے انداز میں بات نہیں کرتی، غصہ کرتی ہے جیسے. تو مجھے کیا کرنا چاہیے اس سچویشن میں؟ مجھے بھی غصہ آتا ہے پھر کہ یہ کیوں نہیں کام کرتی ہیں، یہ احساس کیوں نہیں کرتی ہے کہ ہم کام میں لگے ہوئے تو یہ کیوں نہیں کرتی ہے. تو اس سچویشن میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ بہن بھائی ہوتے ہیں اور جوان ہو چکے ہوتے ہیں تو آپ بس ان کے کام کرنے چھوڑ دیں نا، اور اپنی مدر کو بھی بہت پیار سے اچھے طریقے سے بتائیں کہ یہ اس کے لیے بھی اچھا نہیں ہے کہ وہ اپنے کام خود نہیں کری. تو آپ بس اس کے کام نہ کریں، باقی سارے کام اپنے جو اپنی مدر کی ہیلپ کرنے والے کام ہیں وہ کریں اور باقی کام کریں. لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کہ بہن بھائیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جس کو بہت زیادہ کوکنگ کا شوق نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر کوئی اور سکل ہوتا ہے. مثلاً وہ اور کوئی گھر کے کام جو ہے وہ بہت اچھی طرح کرتی ہے. تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میں کچن کے کام کر لوں، آپ مثلاً صفائی کا کام کر لو، یا آپ کپڑے استری کرنے کا، یا کوئی بھی اور کسی بھی طریقے سے مدر کو ہیلپ کرنے کا. اور اگر وہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو بس آپ نے ناراض نہیں ہونا ان سے، کیونکہ آپ کا صلہ رحمی کا رشتہ ہوتا ہے. لیکن آپ بس اس کے لیے وہ والے کام نہیں کریں گے. مثلاً چائے بنا رہی ہیں تو اپنے لیے بنا کے آ کے بیٹھ جائیں، اس کے لیے نہ بنائیں، اس کو پھر خود بنانے دیں. اگر وہ کہ میرے لیے نہیں بنائی تو آپ کے ماشاءاللہ آپ مطلب آپ ماشاءاللہ فٹ ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنی پسند کی اپنے طریقے سے چائے خود بنا لینی چاہیے. کبھی کبھی آپ بنا بھی دیں. تو اس طرح سے جب آپ کرتے ہیں نا، اس کو چیلنج نہیں بناتے، لڑائی جھگڑے کی وجہ نہیں بناتے، تو پھر وہ شخص جو آہستہ آہستہ کام کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اور اگر فرض کریں وہ کام نہیں کرتی تو پھر ان کی چیزیں سفر کریں گی، آپ کا ریلیشن شپ سفر نہیں کرنا چاہیے اور آپ کا گھر اوور آل سفر نہیں کرنا چاہیے. تو مجھے جس صرف یہ کہنا ہے کہ اگر ایسے میں پیرنٹس ہی اس بچے کا ساتھ دے رہے ہوں جو گھر میں کوئی کام نہیں کرتا، تو پھر ہم ان کو تو ریزسٹ نہیں کر سکتے نا. جو ابھی جیسے چھوٹی بہن کام نہیں کر رہی ہے، لیکن اگر ان کو پیرنٹس کی سپورٹ ہے، وہ بڑی کوئی کہہ رہے ہیں کہ نہیں چھوٹی ہے بس کر ہی دو تم، تو پھر کیا کریں؟ تو آپ اس کو ایشو بنائے بغیر اپنے کام کر لیں، اور باقی کام اگر آپ کو کرنے پڑتے ہیں تو آپ اس سوچ کے ساتھ کریں کہ مطلب میں اپنے پیرنٹس کی بات مان رہی ہوں، اور کہیں کہیں پہ آپ ہلکا سا مسکرا کے بس فل سٹاپ لگا دیں. میرا کوشچن یہ تھا کہ جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ اگر ہمیں کوئی بادر کرتا ہے تو ہم اس کو پیار سے کہیں کہ آپ کی بات ہمیں بادر کر رہی ہے، ٹیز کر رہی ہے. لیکن اگر انسان ایسی انوائرمنٹ میں سروائیو کر رہا ہے کہ جہاں اس کو مسلسل بادر کیا جا رہا ہے، ٹیز کیا جا رہا ہے، اور وہ اس کی اپنی فیملی ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، نہ وہ گھر سے کہیں جا سکتا ہے، اور اس کو وہیں پہ رہنا ہے، اور وہ ان کو پیار سے سمجھا بھی رہا ہے کہ نہیں یہ ایسے نہیں کریں. اور جب وہ پیار سے سمجھاتا ہے تب بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ نہیں تم بدتمیزی کر رہے ہو یا یہ ایسے کر رہے ہو، اور اس کو مسلسل ہی ٹیز کر دیا جا رہا ہے. تو پھر ایسی معاشرے میں کیا کرنا چاہیے انسان کو اس ماحول میں سروائیو کرنے کے لیے؟ ایکچولی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک فارمولہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا تو ہماری زندگی آسان ہو جائے. جب بھی ہماری زندگی میں کوئی چیلنج آتا ہے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس کے ڈیل کرنے کے لیے صلاحیت دی ہوتی ہے کہ ہم اس مسئلے کو حل کر سکیں. یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ کسی مشکل میں اور آپ کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ اس مسئلے سے ڈیل کر سکیں. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم ہیلپ لیسنس میں چلے جاتے ہیں. ہم فوراً سوچتے ہیں کہ میں بڑی مظلوم ہوں، میں بیچاری ہوں اور میں تو اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتی. ایسے نہیں ہوگا. یعنی ساری دنیا بھی ٹاکسک ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اس جگہ پہ رکھا ہے نا تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کوئی کام لینا ہے. تو اصل تو یہ کہ جب آپ ایسے ماحول میں ہوتے ہیں ایک تو دعا بہت زیادہ کرنی چاہیے اپنے لیے، پھر یہ کہ اپنے آپ کو اسکلفل بنانا چاہیے،
آپ وہیں پہ رہ کے سیکھیں کہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ کیسے ہونا ہے، اسٹریس مینجمنٹ کو کیسے کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ مختلف جو میرے گھر کے افراد ہیں ان کے ساتھ باؤنڈری سیٹنگ کیسے کرنی ہے، اور بس اپنے آپ کو سروائیو کروائیں۔ پوری دنیا میں ہمیں ایسی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ لوگوں نے اتنے اتنے برے حالات میں رہ کر اتنا گرو کیا، اتنا آگے بڑھے، اور ہمیں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو بڑے اچھے حالات میں رہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں اپنے لیے کیا۔ تو یہ دونوں سچویشن جو ہے نا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کو سمجھ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ باجی میرا ایک تو یہ کوشچن ہے کہ باجی میں آنرس میں نے کیا ہے، میں تب سے تھی، سیکنڈ سیمسٹر ہوگا، مجھے او سی ڈی کا ایشو ہے بہت زیادہ، مجھے انزائٹی اسٹریس بہت زیادہ رہتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیسے اس کو کلیریفائی کروں۔ انفیکٹ میرے سیشنس بھی ہوئے ہیں بہت زیادہ، بہت سارے ڈاکٹرس کو بھی چیک کروائے کہ کسی چیز سے باقی سے بات نہیں کرنی، اکیلے اکیلے رہنا بہت زیادہ، اپنے کام تک رہنا۔ دیکھیں، ایک تو آپ کا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال نہیں ہے، لیکن آپ نے جو سوال پوچھا ہے میں اس کا سمپل سا جواب یہ دوں گی کہ جب او سی ڈی کسی کو ہوتی ہے اس کو لگاتار 2 3 4 سال تھیراپی میں رہنا ہوتا ہے، اور کسی او سی ڈی ایکسپرٹ کے پاس آپ جاتے ہیں اور بار بار ڈاکٹر نہیں بدلتے ہیں، اس کے لیے جو ادویات ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو لینی ہوتی ہیں، اور جب آپ وہ کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ میں تبدیلی آئے گی، اور انشاءاللہ آپ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بہت کریں، یہ جو وسواس والی، شیطان کے وسوسے والی شفا کی دعائیں وہ ساتھ ساتھ دم کریں، اور اپنے امی کو یا گھر میں اور کسی کو کہیں کہ وہ بھی آپ پہ اس طرح دم کریں، رقیہ بہت زیادہ سنیں، تو پھر ٹھیک ہوتا ہے۔ چند سیشن لینے سے نہیں ٹھیک ہوتا، کہ ہم کیا کرتے ہیں 2 4 سیشن ایک سے لیے، پھر 8 10 سیشن کسی اور سے لیے، اور اسی طرح سے وقت گزار رہے ہوتے ہیں، تو اس سے نہیں مسئلہ حل ہوتا، تھوڑا سا ہمیں نا اس کے اوپر ایفرٹ زیادہ لگانی پڑتی ہے، تو اس کے بعد یہ مسئلہ حل ہوتا ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا باجی، جو آپ نے ٹیکنیک سکھائی ہیں اللہ کرے سب اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آپ کی کوششوں کا بہترین بدلہ عطا کریں۔ جزاک اللہ خیر، آپ کا اجازت چاہتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔